तीनों एटॉमिक कंट्रीज जब मिल जाते हैं, किसी के पास जहाज हैं, किसी के पास आईटी है, किसी के पास टैंक्स हैं, किसी के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मौजूद हैं, अगर एक बंदा ये कहे जा रहा है कि आपने ये काम नहीं करना, भाई क्यों, वो आपके गुलाम हैं। इतना असला मौजूद हुआ, इतनी ताकत मौजूद हुई, इतनी मुनज़्ज़म फौज साथ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, कल जो मुआहदा तय पाया सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, वो एक बड़ी अहमियत का हामिल है। अब देखना नाजरीन ये है कि उस मुआहदे की अहमियत क्या है, इस मुआहदे को देखते हुए कौन कौन से ममालिक इस मुआहदे के साथ जुड़ेंगे और ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान को इस मुआहदे के तहत। नाजरीन, जो अहम बात जो करने की है वो ये है कि जो सऊदी अरब का दिफाई बजट है वो 78 अरब डॉलर का है और पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है वो तकरीबन 8 अरब डॉलर के करीब बनता है। अब अगर इस मुआहदे के तहत सऊदी अरब अपना मैक्सिमम दिफाई बजट अगर पाकिस्तान को देता है, चूँकि पाकिस्तान के पास एक मुनज़्ज़म फ़ौजी ताकत मौजूद है, फ़ौज मौजूद है, मुनज़्ज़म फ़ौज का होना सबसे बड़ी बात होती है, और इजाइल यानी कि ताकतवर और एक ऐसा मुनज़्ज़म इदारा जो किसी का मोहताज नहीं है, वो मुनज़्ज़म है, उसे पता है कि किस वक्त क्या करना है। तो नाज़रीन, अगर सऊदी अरब का मैक्सिमम बजट जो दिफाई बजट है वो पाकिस्तान के पास आता है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी ऐसे मिसाइल बनाएगा कि जो पाकिस्तान से, यहाँ से अगर पाकिस्तान के अंदर से अगर इसराइल पे अटैक करना होगा, फासले की जो बात आ जाती है, तो अगर पाकिस्तान इतने पैसे के साथ इतने मिसाइल बनाता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसी काबिलियत तो मौजूद है ना कि वो बना सकता है। अगर वो एटम बना सकता है, एटम बॉम्ब बना सकता है, तो वो ये भी बना सकता है। और उसके बाद हमारे पास पहले भी मिसाइल मौजूद हैं, रेंजेस कम हैं, हम बड़ी लॉन्ग रेंज पे आएंगे जब इस वक्त आएंगे। दूसरी बात यह है कि जिस तरह अमेरिका ने अपने अड्डे बना रखे हैं मुख्तलिफ ममालिक पे अटैक करने के लिए, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर उसने अमेरिका ने अड्डे बनाए हुए हैं, इसी तरह जब पाकिस्तान इसराइल के ख़िलाफ़ जाता है और अगर इसराइल किसी वक्त हमला करता है सऊदी अरब के ऊपर, तो पाकिस्तान उसकी एयर स्पेस भी यूज़ करेगा सऊदी अरब की, और उसकी ज़मीनी जो सूरत हाल है उसको भी वो ज़रूर देखेगा और वहाँ पे जाके वो वहाँ अटैक कर सकता है, क्योंकि सऊदी अरब से इसराइल का फ़ासला कम है और पाकिस्तान से इसराइल का फ़ासला ज़्यादा है। अब बात करने की ये है कि अगर एक मुल्क अपने दिफाई बजट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान को देता है, क्योंकि उनके साथ उनका एक पैक्ट हो गया, एक मुआहदा हुआ है, अगर वो ये देता है तो लाजमी बात है कि पाकिस्तान फिर उस बजट को, उस पैसे को यूटिलाइज़ करेगा और ऐसे मिसाइल बनाएगा जिनकी रेंजेस ज़्यादा होंगी और वो ज़्यादा ख़तरनाक होंगे, और वो उस मुल्क को जो बड़ा ऑफेंसिव सूरत हाल में है, और आज जो सूरत हाल सऊदी अरब की या बाकियों की है वो डिफेंसिव हो गई है, फिर ये भी पाकिस्तान भी ऑफेंसिव हो जाएगा। जब ऑफेंसिव हो जाते हैं, जब ऑफेंसिव इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर मामला ठंड की तरफ चल पड़ते हैं और इक्वल और बैलेंस हो जाते हैं, और फिर उन्हें भी पता होता है कि अगर हमने ऑफेंस किया तो वो भी अटैक ही करेंगे, वो डिफेंस नहीं करेंगे। नाज़रीन, बात यह है कि अगर सऊदी अरब के कोई मुआशी मफादात इंडिया के साथ हैं, तो लाजमी बात है इस मुआहदे के बाद वो जो मुआशी जो उनको मफादात हैं वो ऑब्वियसली कम होंगे, और अगर वो कम होंगे तो इंडिया उस वक्त किस जगह पे होगा, कहाँ खड़ा होगा, चूँकि 10 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो सऊदी अरब की इंडिया के अंदर मौजूद है। लाजमी बात है कि वो फिर जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो पाकिस्तान का एक हरीफ मुल्क है। तो लाजमी बात है जब ये पैक्ट होता है तो दोनों के जो मफादात हैं, दोनों ममालिक के मफादात वो देखे जाते हैं। अब सूरत हाल ये है कि अगर अफ़गानिस्तान पे अब जो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि बगराम एयर बेस पर वो दोबारा आना चाहता है ताकि वो अफेयर्स देखे चाइना के, कि चाइना इस वक्त क्या सूरत हाल में जा रहा है और चाइना को किस तरह कंट्रोल करेगा। नाजरीन, जो अहम बात करने की है कि जो अमन के दाई बनते हैं, जो ये कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं दुनिया के अंदर, वही हर चीज़ को वीटो कर रहे हैं, वही हर चीज़ पे लड़ाई और फसादात। अहम बात यह है कि अमेरिका के इंटरेस्ट इसराइल के साथ क्यों है। जितना भी मैक्सिमम बिजनेस है वो यहूद के पास है और वो अमेरिका में वहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा
کہ اس کے پاس اتنی بڑی اکانومی جو یہود کی ہمارے پاس موجود ہے امریکہ کے پاس، وہ اس کو لوز کر دے۔ اب حقیقت میں بات یہ ہے کہ کون سی انڈسٹری کس ملک کی چل رہی ہوتی ہے۔ اب امریکہ کی انڈسٹری دو چیزوں پہ بیس کرتی ہے، تیسری کی بات میں بعد میں ضرور کروں گا، وہ بھی تیسری انڈسٹری بھی ہے۔ سب سے پہلی جو انڈسٹری امریکہ کے پاس ہے وہ ہے اسلحے کی انڈسٹری، دوسری انڈسٹری آئی ٹی انڈسٹری، تیسری کی بعد میں بات کروں گا۔ اگر دنیا میں امن پیدا ہو جاتا ہے تو جتنے بھی لوگ اسلحہ ساز ہیں جو بناتے ہیں اسلحے کو، وہ اپنا اسلحہ کہاں بیچیں گے؟ لازمی بات ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو کہیں گے کہ بھائی ذرا چھیڑیا جے، ذرا کم چھیڑیا جے۔ وہ چھیڑنے پہ ہر آدمی ڈیفینسو ہو جائے گا اور وہ کوشش کرے گا کہ میں فلاں چیز بھی لے لوں، فلاں چیز بھی لے لوں، فلاں اسلحہ بھی لے لوں، فلاں جہاز بھی لے لوں۔ تو اس طرح امریکہ یہ اپنا اسلحہ بیچ کر اپنی اکانومی کو مضبوط کرتا ہے۔ دوسرا آئی ٹی انڈسٹریز ہے۔ میں آئی ٹی انڈسٹری اس کو میں اتنی اہمیت نہیں دیتا کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک اور دوسری سپر پاور جو ہے چائنا، اس وقت اس کے پاس بھی آئی ٹی کے جو معاملات ہیں وہ اتنے اچھے ہیں اور اتنے ایڈوانسڈ ہو گئے ہیں کہ امریکہ بھی ڈرنا شروع ہو گیا ہے کہ یار جو ان کی آئی ٹی کا جو لیول آ گیا ہے اس وقت، وہ ہم سے بھی آگے جانا شروع ہو گئے ہیں، اس لیے اس کو چائنا کے ساتھ زیادہ پرابلم آ گئی۔ اب چائنا کی طرف کیوں اس نے راغب ہو گیا امریکہ کہ بھئی اس کو پکڑو، اس لیے رشیا چائنا کا ساتھی ہو گیا، شمالی کوریا چائنا کا ساتھی ہو گیا۔ اب یہ تینوں ایٹامک کنٹریز ہیں۔ اب تینوں ایٹامک کنٹریز جب مل جاتے ہیں، کسی کے پاس جہاز ہیں، کسی کے پاس آئی ٹی ہے، کسی کے پاس ٹینکس ہیں، کسی کے پاس لانگ رینج میزائلز موجود ہیں، جب یہ سارے مل جاتے ہیں تو جو امریکہ کی جو بدماشی ہے جو خطے کے اندر موجود اس وقت وہ جو کر رہا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب ایک اور دیکھیں کہ پاگل پن کی انتہا دیکھیں کہ اپنے ہی اتحادی ساتھی، یعنی جو ان کے دو اتحادی ساتھی ہیں، ایک تو ہو گیا اسرائیل اور دوسرا ہو گیا انڈیا۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کیا ہوا۔ آج انہوں نے جو چابہار پہ بڑی چھوٹ دے رکھی تھی انڈیا کو، اور یہ کہہ رکھا تھا کہ جناب باوجود ہے کہ ہم نے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں ایران کے اوپر، آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں، آج ان کو بھی کہہ دیا کہ بھائی آپ بھی ان سینکشنز کی زد میں ہیں اور آپ وہاں پہ کام نہیں کر سکتے۔ اب چونکہ انڈیا آلریڈی وہاں پہ کام کر چکا ہوا ہے، 2018 سے وہ وہاں پہ شروع ہے، اور وہاں پہ پھر دوبارہ ان کو کہا گیا کہ ہم آپ پہ بھی سینکشنز لگا دیں گے۔ آلریڈی آپ دیکھ لیں کہ 50% ٹیرف اس نے وہاں پہ لگا دیا ہے انڈیا کے اوپر۔ یعنی اپنے اتنی بوکھلاہٹ میں وہ اپنے ساتھیوں کو کس طریقے سے ایسا ایسا چھوڑے جا رہا ہے، صرف ایک کنٹری کے لیے، اور وہ ہے اسرائیل۔ کیوں؟ اسرائیل ایک ایسی چیز ہے کہ جو مسلم ممالک کے لیے آلریڈی ایک تھریٹ رہا ہے اور ہمیشہ ایک تھریٹ بنا رہا ہے، اور اس نے اس کو ہی اپنے ہاتھ میں کر رکھا ہے۔ ناظرین، امن کے دائی کیا یہ کرتے ہیں؟ کل انگلینڈ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم فلسطین کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ ناراض ہو گئے، اور بلکہ ایون کہ جو لنڈن کے میئر ہیں ان کے خلاف بھی باتیں کرنی شروع کر دی ان کے وہاں پہ ہوتے ہوئے۔ اتنا انہوں نے پروٹوکول بھی دیا اور وہ وہاں پہ یہ نہیں منا سکے، اور یہ کہا کہ مجھے افسوس ہے جو مغربی ممالک ہیں، جو یورپین کنٹریز ہیں، کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی اور رشیا سے تیل لینا انہوں نے چھوڑا نہیں۔ اب ناظرین، ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، ہر بندے نے اپنا مفاد دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا مفاد کس جگہ پہ ہے۔ اب یہ تو نہیں نا کہ اگر ایک بندہ یہ کہے جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، بھائی کیوں؟ وہ آپ کے غلام ہیں، وہ آپ کے غلام تو نہیں ہیں کہ آپ کی ہر بات کو مانتے جائیں گے، ایسا نہیں۔ ہم اس لیے کہ ہر ملک، تقریباً یورپین ملک تو ایٹامک پاور بھی ہیں اور ان کے پاس بڑا اسلحہ ہے، بہت کچھ چیزیں ہیں، بڑے ایڈوانسڈ لوگ ہیں، وہ اس کی کیوں مانیں گے؟ لیکن وہ منوانے پہ تلا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کل اس نے جب وہ 14 ممالک نے جب یہ قرارداد پیش کی جو اس پہ غزہ کے بارے میں، تو اس نے ویٹو کر دی۔ کیوں ویٹو کی؟ اس کو انسانیت سے پیار شاید ہو، اس کو مسلمانوں سے پیار نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف جا رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر آج وہ غزہ کی جو لوگ ہیں فلسطین کے، وہ یہ کہہ دیں گے اچھا جی ہم جو سیدھے بھائی جیوز بن لگے ہیں، ان کو کیا اعتراض ہے؟ پھر کون سی لڑائی؟ کیا کچھ؟ لیکن اصل لڑائی کیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ شہادت کو فوقیت دیتے ہیں، وہ اپنے علاقے کے لیے لڑ رہے ہیں، تو کوئی بھی اسلامی ملک ان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ کیوں نہیں دے رہا؟ اگر نہیں دیا تو آج اسلامی ممالک کو کیوں ضرورت پیش آ گئی کہ جی سانوں بھی کس بنا لا ہوئے؟ تو پھر انہوں نے یہ پیکٹ کیا، اور یہ پیکٹ کر کے یہ ثابت کیا کہ اصل میں جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے منظم ہونا۔ پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک منظم ادارہ ہے،
اور اس نے ثابت کیا کہ ہم منظم ادارہ. ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں ناظرین, سیلاب آ جائیں تو فوج آ گئی, اگر پولیو کے ڈراپ پلوانے ہیں تو فوج آ گئی, اور اگر کسی جگہ پہ زلزلہ آ گیا تو فوج آ گئی, کسی جگہ پہ کوئی سکون بدامنی شروع ہو گئی تو فوج آ گئی. یعنی ایک ایسا منظم ادارہ ہے جس کو بلایا جا سکتا ہے, اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کی فوج اتنا منظم ادارہ ہے کہ آج میکسیمم لوگ اس پیکٹ کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. یعنی ایون کہ مغربی ممالک بھی اس پیکٹ کو کر رہے ہیں اپریشیٹ. آج مجھے خوشی ہوئی کہ آج ہمارے ملک کے جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں, چاہے وہ جماعت اسلامی ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, پیپلز پارٹی ہے, سب نے, پی ٹی آئی ہے, سب نے مل کے اس جو قدم اٹھایا گیا ہے سعودی عرب کی طرف سے, اس کو اپریشیٹ کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی یہ لوگ, یعنی جتنے بھی جو مڈل ایسٹ ہے, اگر ان میں سے میکسیمم کنٹریز نیٹو کی طرز کے اوپر پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں اور ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ایک ملک کے اوپر اگر حملہ ہوگا تو سارے ملک ساتھ ہوں گے, اگر اس طرح آ جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کیا پوری مسلم امہ سکون میں آ جائے گی. ناظرین, جیسے ہی سیلاب آتے ہیں نا, تو سیلاب کے اگینسٹ بند بنائے جاتے ہیں. کوئی جے ہیڈ اسپر بنایا جاتا ہے, کوئی ہاکی اسپر بنایا جاتا ہے, کوئی مول ہیڈ بنایا جاتا ہے, تاکہ اس انٹینسٹی کو, اس ویلوسٹی کو کنٹرول کیا جائے. اگر تمام عرب ممالک اسی طرح کا ایک معاہدہ کر لیتے ہیں تو وہ اسرائیل کے خلاف اتنا بڑا جو بنے گا بند, اسرائیل چونکہ اس نے تو بات آنا نہیں ہے, چونکہ اس کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے, امریکہ, جو امن کے دائی ہیں, اور وہ پیچھے کھڑے ہوئے, اس نے پھر اس کو چھیڑنا ہے. پنجابی کہتے ہیں انگل کر چھڑنی, وہ انہوں نے اس کو چھیڑنا ہے اور اس نے پھر حرکت کرنی ہے. لیکن اگر یہ پیکٹ موجود ہوا, اتنا اسلحہ موجود ہوا, اتنی طاقت موجود ہوئی, اتنی منظم فوج ساتھ کھڑی ہوئی, تو اس کی جرت نہیں ہوگی اسرائیل کی. اور وہ پھر کیا ہوگا, جب طاقت ایک جیسی ہو جائے گی, یعنی اگر یہ پورا خطہ آتا ہے تو پھر چائنا بیک پہ کھڑا ہوتا ہے, رشیا بیک پہ کھڑا ہوتا ہے, تو پھر انڈیا کو بھی سوچنا ہوگا کہ مجھے کہاں کھڑے ہونا ہے. پھر لازمی بات ہے جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو ٹیبل پہ بیٹھ کے جب مذاکرات ہوں گے وہ اتنے کانکریٹ ہوں گے کہ جب توازن ایک جیسا ہو جائے گا, جیسے پہلے یو ایس ایس آر اور یو ایس اے تھا, پھر جب یہ توازن ایک جیسا ہوگا تو پھر کسی کی جرت اور ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے. ناظرین, میں نے کل اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ میں ایک تفصیلی ایک ویلاگ ضرور کروں گا, اس کا ڈیوریشن تو زیادہ ہوگا, اسے ضرور دیکھیے گا کہ اس پیکٹ کے بعد علاقے میں اور جو ہماری جیو پولیٹکس ہے اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے, کیسے کیسے کون کون سے ممالک فائدہ لیں گے, اور کس طرح یہ پوری جو جیو پولیٹکس ہے وہ کس طرح کنٹرول میں آ جاتی ہے. اس پہ میں ایک شو ضرور کروں گا, میں نے کل بھی کہا تھا, اور اس کے اوپر میری ریسرچ جاری ہے. ناظرین, میں 2 یا 3 دن کے بعد یہ ایک مکمل شو کروں گا اور آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس پیکٹ کا جو پیکٹ ہوا ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا. ناظرین, آخر میں میری وہی ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے